نام بدلا، یہ بھی آپ کو پتا چل گیا۔ اب جو چیز یہ بار بار مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، سنیں مولوی صاحب، میرا یہ واحد یہی ہمارا مطالبہ ہے، اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجنوں کتابوں میں اس کا ڈیفینس کیوں کیا ہے؟ اس کی یہ عبارت سنیں، اور یہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے، آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ لکھنے والا کافر ہے، بتایا کہ یہ عبارت کون سی ہے؟ کفری ہے۔ بالکل میں سوال پوچھتا ہوں ایمان والوں، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، تو بتائیے آپ وہاں ہیلوجت کریں گے؟ نہیں۔ اس عبارت کا ڈیفینس کریں گے؟ نہیں۔ آپ کہہ دیں گے میرا پیور ہی ہے، کافر ہے، وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں 100 سال تک شاہ اسماعیل کا ڈیفینس کیوں کیا؟ حقانیت اہل حدیث کیوں کیا؟ اس لیے جو عبارت آپ نے پڑھی، تحریک کے جو آپ نے عبارت پڑھی، اس میں وہ جو عبارت پڑھی انہوں نے وہ اس کی ڈیفینس کی ہے، اور اس عبارت میں خود وہ پڑھ چکے کہ شاہ اسماعیل کون تھا؟ سنیں، وہ کون تھا؟ اہل حدیث، خود انہوں نے پڑھا، اور اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھایا تھا۔ وہ کون تھا؟ دیکھ لو کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں دیوبندی ہے، کبھی کہتے ہیں اہل حدیث ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ لوگ دیکھ لیں بھائی، دیکھ لیں آپ۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں، لاؤ ادھر لاؤ، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی نظیریہ شیخ الکل، یہ کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم ہماری نہیں، یہ مان گئے کہ عبارت کون سی ہے؟ کفریہ عبارت۔ یہ لکھا ہوا ہے، کس کی کتاب ہے آپ کی؟ کن کی؟ یہ فتاوی نظیریہ، نذیر حسین دہلوی ان کا سب سے بڑا مولوی، بڑے صغیر میں شیخ الکل فی الکل، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، سنیں، اس سے 3 برس قبل فضل امام بدایونی نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم تصنیف مولوی اسماعیل صاحب پر 10 شبہ لکھ کر رسالہ شائع کیا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ یہ پڑھیں آپ، اگر یہ نہیں ہے صراط مستقیم، اس کا ڈیفینس کیوں دیتے ہیں؟ خاموش آپ رہے، یہ دکھائیں، ادھر لگاؤ، ادھر لگاؤ، یہ لکھا ہے 3ری کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم ہے، اگرچہ وہ سید صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ سید، لاکھ روپیہ مولوی صاحب، لیکن اے جے پیسے تھے میں لاکھ لعنت پاتا۔ یہ لکھا ہوئے، سنیں، دراصل شاہ صاحب سے ٹائم آؤٹ کر، اچھا یار نہ بولو کوئی، اچھا سنیں، مولانا صاحب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے دیکھی تھی، مولانا صاحب ادھر، بھائی صاحب، انہوں نے یہ کتاب منگوائی تھی، جواب نہیں آیا۔ صراط مستقیم، یہ دیکھیں، پھر تاریخ الحدیث 2 دفعہ منگوائی، جواب نہیں آیا۔ جھوٹ کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ تحریک الحدیث، یہ دیکھیں کتاب کس کی ہے؟ صراط مستقیم ان کی، جواب نہیں آیا۔ میں آپ یقین کریں میرے پاس یہ بھری ہوئی ہیں کتابیں دوستو، الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو میرا دعویٰ تھا وہ سچا تھا۔ کیوں؟ یہ جس کو یہ اہل حدیث مان لیے نا، یہ سچا تھا۔ کیا دعویٰ تھا میرا؟ اہل حدیث کون ہے بھائی؟ بولو، گستاخ۔ غیر مقلد اہل حدیث بھابی کون ہے؟ گستاخ۔ یہ عبارت میں نے پڑھی، اس پر ٹچ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ کیا انہوں نے درس دیا ہے نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی کتنی کرو، بڑے بھائی جتنی کرو۔ بھائی صاحب دیکھ لیں، آپ پڑھیں، دیکھو یہ ان بے اور گستاخوں کی کتنی بڑی گستاخی ہے مسلمانوں۔ رسول اللہ کا ادب کتنا کروانا چاہ رہے ہیں؟ بڑے بھائی جتنا۔ مولوی صاحب غور سے سننا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھائی کہا۔ سنیں غور سے، نبی پاک نے کسی کو بھائی کہا یا صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا؟ بھائی کہنے پہ ہم گستاخی نہیں ڈکلیئر کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نبی جس کے ادب کا قرآن اتنا حکم دیتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اس کے بارے میں یہ حکم دینا، یہ دعوت دینا کہ اس کی تعظیم کتنی کرو، بڑے۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، ایک ہوتا ہے نبی کا خود کچھ کہنا، ایک پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں،
اب کوئی بے ادب اٹھ کر اس طرح کا بندہ، ترجمہ مولانا یہی بنتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب کوئی بے ادب اور گستاخ اہل حدیث اٹھ کر یہ کہہ دے نبی ظالم ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن پیش کرے اور کہے دیکھو جی قرآن کہتا ہے، خود پیغمبر کہتے ہیں میں ظالم ہوں تو میں نے کہہ دیا تو کون سا؟ ابے اللہ کا پیغمبر عاجزی کرتے ہوئے جو مرضی کہے وہ کہہ سکتا ہے، تجھے اور مجھے یہ حکم ہے، اٹھا بخاری شریف، میرے رسول کے دربار میں عروہ بن مسعود ثقفی ایجنٹ بن کے آیا مشرکوں کا، چیک کرنے کیا ہے ان کا حال۔ واپس گیا، مشرکوں نے پوچھا کیا چیک کیا؟ کہنے لگا تم کبھی صحابہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اب اس نے نماز بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، ان کی داڑیاں بھی دیکھی۔ مولوی صاحب اینک لگانے اور داڑھی لمبی کرنے سے دین نہیں ملتا، دین مکمل ہوتا ہے محمد عربی کے پیار اور حلب سے۔ اس کی وجہ دیکھیے، بخاری کے الفاظ میں سے بخاری پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، جرأت ہی نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، اللہ اکبر، واپس گئے، کہا کیوں نہیں ہم ہرا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں ہرا سکتے، میں نے محمد کے غلاموں کو اتنا ادب کرتا دیکھا ہے نا ان کا، او اہل حدیثو، اور صرف بخاریاں چار نل بندہ اہل حدیث نہیں بنتا، بخاری پر عمل کرنے سے بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، بے عشق محمد، جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ اللہ اکبر، حدیث سنیں، حدیث سنیں، میرے رسول کی بات، یہ سید حسین الدین شاہ کے قدموں میں بیٹھ، سچے سید کے قدموں میں بیٹھ کر بخاری پڑھنے والا شاگرد ہے۔ اللہ اکبر، سنیے، غور سے سنیے، صحابی رسول، اصحاب پیغمبر میرے رسول اکرم کے غلاموں کا انداز بتا رہے، کون بتا رہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس نے جا کر کہا میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا، ارے اتنا ادب کرتے گئے، ما تنخم النبی و نخاما، اور جب اللہ کا نبی تھوک پھینکتے صحابے دہن پھینکتے ہیں، حضور کھنگھار مبارک پھینکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وقعت فی کف رجل منہم، وہ تھوک، لوگوں سنو، وہ تھوک صحابہ کے، ٹائم آؤٹ پلیز، کس کا؟ سارا ہمیں ادھر وہ نہیں، ادھر ٹائم ہم دونوں یہ 10 سیکنڈ میرے ایکسٹرا مجھے دینے پڑیں گے۔ صحابہ کرام، صحابہ میں سے اللہ اکبر، انہوں نے کیا دیکھا؟ اور اچھا یہ ٹائم میرے یہ 10 سیکنڈ روکیں، درمیان میں اپنی بولیں، وہ جب ٹائم کیپر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیں میرا سارا سٹیمنا تو توڑ دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ، چونکہ حدیث کا اپنا چس ہوتا ہے نا، حضور کی محبت کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، بیچ میں دنیا کی باتیں تو چس ختم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، اب عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، حضور جب تھوکتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ، اس کو اٹھا کر چہرے پہ ملتے ہیں، چہرے پہ، اور چہرے پہ ملتے ہیں، یہ میرے رسول کے صحابہ کا ادب۔ اور جب حضور وضو کرتے ہیں نا، وضو ہائے 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 ہائے، وضو کرتے ہیں تو قادو یقتتلون لا وضوئی، صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے، ایسے جمعہ کرتے ہیں نا، یوں لگتے ایک دوسرے کو مار دیں گے، کیوں؟ پانی کے لیے، تبرک اٹھانے، ادب ہے، یہ بخاری ادب سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگوں ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ صحابی کے عقیدے پہ چلو، وہابی کے عقیدے پہ۔ ایک سیکنڈ، ایک مائک لے اندر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، اللہ اکبر، ایک منٹ اگلے شروع کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ انتظامیہ، میں نے تو 1,00,000 روپے کا چیلنج کیا ہے، کتاب کس کی اٹھائی تھی وہ چوری، میں نے کہا تھا آگے پڑھو، نہیں پڑھی نا، وہ دے نا مناظرہ، ہم جو ابھی عبارت پڑھی تھی، ہماری کتاب واپس دے، کتاب واپس دیں، وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ میں دیکھو کیوں انہوں نے چوری کی، اس لیے میں نے کہا پڑھو، یہ کہتے پڑھتے ہیں، جھوٹ بولا نا، نہیں پڑھی نا، میں نے کہا پڑھو، آپ نے کہا تھا نا پڑھو، یہ شاہ اسماعیل کی یہ جو تحریک آزادی میں نے پڑھی تھی کہ نا 2 مرتبہ پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھی، یہ دیکھو جو یہ چھپا گئے، یہ وہی عادت ہے جو یہودیوں کی ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ آدھی آیت پڑھتے تھے، آدھی چھپا جاتے تھے، آدھا حوالہ پڑھنا، آدھا چھپانا، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ کیا تھا کہ یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا عبد الحی کسی کی بھی ہو،
ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر یہ چھپایا اس نے کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے۔ اچھا یہ سننا ذرا امتیاز صاحب، ذرا انصاف کرنا، کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل، کتنے باب ہیں اس کے؟ 3۔ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل۔ دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی۔ کتاب کس کی؟ سید احمد کی، سید احمد بریلوی حنفی۔ دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی، اور حوالہ کس پہ؟ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح، پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ، تب تو ہم سے جواب طلب کرو، 1 لاکھ انعام بھی لو، یہ ساری خرمستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ 1 لاکھ روپے چھوڑو، 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہا، اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو، اپنی شکست لکھ کر دے۔ کتاب ان کی انہوں نے پیش کی، صراط مستقیم۔ دنیا میں صراط مستقیم نامی کتاب نہیں چھپی وہ جس میں یہ لکھا ہو پہلا باب بھی شاہ اسماعیل کا، دوسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا، تیسرا باب بھی شاہ اسماعیل کا۔ کائنات میں وہ کتاب چھپی ہی نہیں۔ جو بھی کتاب اس نے پیش کی ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں کہ اس میں بھی لکھا دوسرا باب عبدالحی کا، کتاب حنفی کی، سید احمد کی، اور اپنے گھر کے حنفی مولویوں کو تم کافر کروانے یہاں آ گئے ہو۔ حنفی مولوی سید احمد بریلوی، عبدالحی حنفی، دونوں حنفی ایک بریلوی، ان کو کافر بنوانے کے لیے ہم سے کہتے ہو، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علماء بریلی کے عقائد بھی کفریہ، علماء دیوبند کے عقائد بھی کفریہ، ہم کہتے ہیں یہ۔ لہذا 1 لاکھ رکھا انعام، 2 لاکھ رکھا، ارے چھوڑو اپنی شکست لکھ کر دیتا ہوں۔ کتاب انہوں نے پیش کی، ان کے گھر کی چوری پکڑی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلا باب کس کا؟ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل کا، دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی کا۔ کتاب کس کی؟ سید احمد بریلوی کی۔ اور پہلے باب میں وہ عبارت نہیں ملی تو علماء اہل حدیث پر یہ گستاخی کے الزام لگانا غلط۔ ہاں دوسری عبارت، چلو متنازع شخصیت تھی نا شاہ اسماعیل، چلو اس کی طرف آ جاؤ۔ آدھے کہتے ہیں حدیث، آدھے کہتے ہیں دیوبندی۔ اب جو انہوں نے پیش کی اس میں ہمارا عقیدہ سنو، یہ ہے ہمارا عقیدہ فتاوی ثنائیہ۔ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور اس کی ذات والا صفات پر ختم ہوئی۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا۔ جو شخص آپ کے بعد کسی کو نبی مانے اور آپ کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ تمام انبیاء سے افضل اور کل اولاد آدم کے سردار ہیں۔ یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اور دیکھو بے ایمانی، آگے دیکھو بے ایمانی، یہ تقویۃ ایمان کھائی تھی نا، بڑے بھائی کی عزت کرو، اور دیکھو اس میں کتنی بے ایمانی۔ اگر بڑا بھائی ہوتا نا کہ صرف بڑا بھائی ہے تو اس پر یہ الزام آ جاتا تھا کہ اس کی یہ حیثیت ہی بڑے بھائی کی دے رہا ہے۔ یہاں بھی بے ایمانی کی۔ شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ ایمان اٹھائی تھی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہیں، سردار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ کس نے لکھا؟ شاہ اسماعیل۔ متنازع شخصیت، معتمد علیہ علماء نہیں۔ آدھے نے کہا کہ اہل حدیث، آدھے نے کہا دیوبندی، بریلویوں نے کہا ہمارا، انہوں نے کہا نہیں کہا ہم نے، جھوٹ بولتے ہیں ہم، اس کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں غلط الزام لگائے؟ چلیں معافی مانگے کہ آپ نے کافر کو مارا مانا ہے، اس کو آپ کہیں دیکھیں ادھر لگاؤ، ادھر کیمرہ، چلو میں بتاتا ہوں، یہ کافر کو آپ نے مارا کہا ہے،
तौबा करें। महाराज नहीं है, आपकी किताबों से साबित होगा कि महाराज नहीं है, कह रहे हैं। मसला ये है कि एक मुतनाज़ा शख्सियत, देवबंदी कहे हमारा, अहले हदीस कहे हमारा, मुतनाज़ा शख्सियत होगी ना, उसने भी क्या लिखा कि अल्लाह की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। बड़े भाई जितना मर्तबा बताया, ये बेईमानी की कि नहीं? पूरी किताब में से निचोड़ निकाल के शाह इस्माइल का कि ये निचोड़ निकाल के उसका अकीदा बयान कर रहे हैं। क्या इंसाफ था? इंसाफ इस चीज का नाम है कि किसी आदमी के साथ ज्यादती ना करो। अगर उसने किसी सफे पर यह कहा बड़े भाई जितना, अगले सफे पर उसकी तशरीह कर दी कितना बड़ा, सारे जहान का सरदार, सारे जहान का सरदार, अल्लाह ताला की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा। और सिर्फ एक जगह पर नहीं, अगले सफे पर लिखते हैं, ऐ हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन पर रहमत और सलामती की बारिश फरमा, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे जाहिलों को दीन सिखाने के लिए सरतोड़ कोशिश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया का सरदार कहा। लिहाजा ये कहना कि शाह इस्माइल उसने यूं कहा बड़े भाई जितना, ये तो हदीस भी इन्होंने इनके सामने होगी। मसला ये था, फिर मैं दोबारा आता हूं उसी पर। अब्दुल हई हनफी, सैयद अहमद हनफी बरेलवी, दोनों हनफी के अकीदे के शाह इस्माइल शाह इस्माइल का हवाला सिराते मुस्तकीम पर नहीं आएगा। आप उसको मानते हैं अपना काबिल? आप नहीं, मुतनाज़ा यदि आप टाइम आ रहा है, टाइम आउट है ना, आप हमारी गुफ्तगू में नहीं बोल रहे। टाइम आउट है। ये जो नहीं आप बोल रहे हैं, पूछे सवाल पूछे, ये टाइम आउट है। आप चलिए पूछ रहे हैं, लिखा जा रहा है और हमारे ठीक है। मौलाना सुने, ये टाइम आउट किए हुए सुने, वो इनको मुखातब कर रहे हैं, मैं तो आज अवाम के सामने कर रहा हूँ। वो एक कर रहे तो उसने तो आगे से कर लिया। शुरू करें प्लीज टाइम अभी आउट है, हमने नहीं करना। हाजी साहब उसको जो करता है ऐसे ही हो। सारे यार ऐसा एक मिनट, ये भी टाइम आउट है। मेरी एक बात सुन लें, टाइम आउट है। ताकि मटरा की तरफ लगे। आप सवाल पूछ रहे हैं, बहस लंबी हो जाएगी, टाइम बाद नहीं लंबी होगी। मुनाजरा आप नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाह। भाई सदरां तो बात ये है कि वो मुनाजरा मेरे से कर रहे हैं, उस बंदे से कर रहे हैं। वो सवाल का जवाब मैं करूंगा, सवाल मेरा जवाब। जी जी, ये सवाल पूछना चाहते हैं, अगर वो मुंतजिम हो इजाजत है? नहीं जी, शरायत के अंदर नहीं है, शरायत के अंदर नहीं है। अच्छा इधर अच्छा कहा सुनो ना, ठीक है उसी को जो रखा है वो गाल लेना भी हो गया। ठीक है आप यार एक मिनट जी, आप उनको हेलो मैं आपकी गाड़ी साहब चलो जी शुरू करो। तो जरा जी शाह साहब शुरू मौलाना अल्लाह करता करो। देखें जी, पहले मैंने दावा किया और चैलेंज दिया आपको, 1 लाख 2 लाख शिकस्त लिख के देने वास्ते तैयार होगा जे साबित कर दो कि पहला बाब शाह इस्माइल दा, दूसरा भी शाह इस्माइल दा, तीसरा भी शाह इस्माइल दा। और अब्दुल हई देवबंदी हनफी, सैयद अहमद बरेलवी हनफी के बारे में हमसे पूछते हो वो काफिर था कि नहीं? हम तो कहते हैं पक्के काफिर होते। हमने तो अब भी कहते सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल हई हनफी दोनों पक्के काफिर थे। हम कहते हैं
हनफियों को अरे हदीस तो नहीं था ना। अच्छा मौलाना साहब खामोश, ये लिख दें प्लीज, ये लिख दूंगा, लिख सदर साहब आप इधर लिख हम लिख दें, देंगे। ये लफ्ज लिख दें, रोक के लिख दो। अच्छा यानी आपके नजदीक मेरे टाइम मत बोलो, मैं पूरा करने दे। चलो स्टार्ट। अच्छा टाइम स्टार्ट करें। मैंने ये दावा किया सिराते मुस्तकीम की इबारत उड़ गई, हनफियों की इबारत थी। हम तो पहले कहते हैं बरेलियों तुम्हारे अकायद भी कुफरिया और देवबंदियों तुम्हारे अकायद भी कुफरिया। सैयद शाह इस्माइल की तो बात ही नहीं, वो तो उसका बाब ही नहीं था, पहला बाब है उसका, उसमें वो इबारत नहीं। अच्छा अब ये देखो, ये बरेलवियों की किताब तमहीद ईमान अहमद रजा खान की कहते हैं इमाम ताइफा इस्माइल देलवी के कुफर पर भी हुक्म नहीं करता, काफर नहीं कहता, ताकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरीर से मना फरमाया। और तुम्हारा अहमद रजा शाह इस्माइल को काफर नहीं कहता, कहता है क्यों ना कहूं इसलिए कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। ये मलफूजात में भी यही बात लिखी है कि मैंने उसको काफर नहीं लिखा। अच्छा लिहाजा भारत पढ़े पढ़ी थी। ठहरो एक मिनट, टाइम हो गया, नहीं खत्म हुआ अभी। सुनिए ये मेरी अभी इसका ये अभी 4 टर्म हुई है, जरा टाइम चेक करें, टाइम खत्म हो गया, ये अभी 4 टर्म में, अभी 2 टर्म में मेरी बाकी है। टाइम नोट करो जी, कितना टाइम हो गया, कितने 10 मिनट कर रहे हैं ना, 2 घंटे चलने के हुए हैं, 10 मिनट के पूरे करने हैं ना। अभी वो 4 टर्म में हुई है, 4 टर्म में मैं समझा रहा हूँ, सुने कितना टाइम है, एक मिनट, कितनी निश्चित हो गई है। अच्छा सुनो जी, 10 मिनट टाइम आउट होया, छोड़ दो ना, छोड़ दो। जेरा 10 मिनट कितनी हुई हैं सर, अभी 2 टर्म में रहती कितनी 12 हो गई है ना, नहीं पूरी हो गई, नहीं जी नहीं, अल्लाह साहब गल सुनो, मौलाना साहब डिसाइड करना। देखिए मेरी बात तो सुने ना, सुने अभी ये मेरी तरफ ये सुने क्यों भाई साहब सुने, ये मेरी हम आकर इधर तक मुनाजरा, एक मिनट सुन लो, हम मुनाजरा, भाई मेरी बात तो सुनो, हम मुनाजरा करने आए हैं, इधर साथ साथ हम टर्म में लिख रहे हैं क्या हुआ है। अभी ये मेरी जो टर्म है ना, ये इसके बाद आपका आखिरी जवाब है। अच्छा। मेरा ये एतराजात का आखिरी टर्म है। अच्छा। उसके बाद अगली मेरी टर्म फाइनल होगी, यानी 3 टर्में रह गई, 3 टर्में रह गई, नहीं 3 रह गई हैं, 1 2 और 3 तो 4 3 रहती 4 2 इधर ना, 2 इधर 2 इधर हो गई हैं, 2 इनकी रहती और आखिरी फिर की होगी, 3 इनकी 3 रह गई हैं, मेरी 3 रह गई हैं, आपकी 2 रह 4 टर्म में, अच्छा 3 रह भाई बीच में 1 घंटा वो वैसे 120 मिनट हो गए, और नहीं वो टाइम आउट हुआ है ना जी, टाइम आउट देखो झगड़े में क्या सब तरह क्या उसी तरह क्या इधर एक मिनट बात सुन ले, कैलकुलेटर में पूछ रहे हैं, कैलकुलेटर वो बातों में गुफ्तगू में झगड़े में गुजर गए, टाइम आउट करने सिर्फ चेक कर रहे हैं, और टोटल इतने हुए, टोटल 120 चले भाई मेरे 1 सेकंड जरा सुने, मौलाना साहब सुने, मेरी बात सुने, अब नहीं और मेरी बात सुने जी, ज़हीर साहब 20 हो गई यार, खुदा की मेरी बात सुनो, उसी इंतजामिया नोट कर लो कितना टाइम, इंतजामिया सुने 12 दरबे 10 आप मुझे ये ओ भाई मेरे 10 मिनट टाइम का नहीं है, चले 2 सुने मसलन मौलवी साहब के, ओ भाई मेरी बात सुने, अच्छा सुना, मौलवी साहब के जो 10 मिनट थे उनको पूरा करते हुए कितना टाइम लगा, 40 मिनट। 40 मिनट। अब ये कहें कि वो 40 मिनट उनको उसको टोटल नोट किया है, 2 बंदे बैठे हैं ना, ओहो मेरे भाई गाड़ी इधर केस में हो जाएगी, मेरी बात सुने, हमने तो तैयारी नहीं हुई है, अभी मेरी सुने ना, 2 टर्में उनकी रहती है और 3 मेरी रहती, कुल 7 बनती थी, समझे 4 हो गई हैं। मैं आपको मेरी भी सुन लेंगे, हाँ बताएं, 12 टर्में टोटल हो गई हैं, जिसमें से मैंने टाइम आउट माइनस कर दिया, तो उनको टाइम दिया था, तो नहीं है आप वो जो टाइम दरमियान और जनाब के बंदे हम लोग इधर लगे हुए हैं, दो घंटे टोटल हुए
फ्लाइट 9 बजे शुरू है, आज 11 बजे। 2 घंटे टोटल हुए, मुझे बात बताओ 2 घंटे किस टाइम टाइम क्यों नोट कर रहे हैं? और टाइम आउट है ना, मेरी बात है 2 घंटे हो गए ना, टाइम आउट है जवाब देंगे तो क्या ना इनके टोटल 3 टर्में रहती हैं। 2 घंटे 10 मिनट टोटल हो इम्तियाज साहब, इजाज़त साहब मेरी बात सुनो। इम्तियाज साहब हो गई ना बात? तेरी फोटो बनाओ, फोटो आ गया। 2 घंटे हुए ना, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। अब टोटली अपना दावा पेश करने की साहब तुसी नहीं आए फोटो यार आप कर रहे बंद कर दो, वो अपने बंद को बंद बकास पीछे आज देखिए वाला पेश होता है सुने जी, 1 सेकंड, अभी टाइम शुरू नहीं करें। एक भाई सुने जी, मौलाना ये मेरे ख्याल में एक छोटा सा झगड़ा खत्म कर दें। अभी शायद वहीं पे झगड़ा है। आपने सैयद अहमद को, जिसको सैयद अहमद शहीद कहते हैं, जो शाह इस्माइल देलवी का पीर था, उसको आपने काफिर कह दिया ना? कह दिया, वो भी कहते हैं कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया है, काफिर का है। काफिर का फतवा तब लगता है आपने कहा बात सुनो ना, सवाबत तकफीर आप पूरी कर दें, क्योंकि देखो ये तो इख्तिलाफी मसला है। चले मेरा टाइम सुने पे नहीं, आपने सुने मेरी बात सुनी। टाइम ऑन जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखा बड़ी कलाबाजियां खाई,
مولانا صاحب تھوڑی عمر کو نہیں رہی مناظرے کرن دی بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ لوگ سیدھی کرو گے نا بات برداشت کرو برداشت ہونی چاہیے آپ بھول جاتے ہیں آپ نے دوران گفتگو سارے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا سید احمد کون ہے شہید سب نے سنا ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو عبدالحی ہے بڑھانوی وہ کون ہے کافر انہوں نے کہا وہ کون ہے کافر انہوں نے کہا وہ کون ہے حنفی ساتھ یہ لفظ بریلوی بولتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ وہ مصطلح بریلوی ہے اطلاع عرض ہے وہ بریلی کا رہنے والا تھا وہ ہے کون یہ میرے پاس موجود پتا ہوا سنیا قریب لگاؤ یہ لکھا ہوا ہے یہ بات وہابیت کی تاریخ میں صفحہ نمبر 99 واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عمومی اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے سید احمد شہید سنے نے جسے کافر کہہ چکے ہیں شہید اور دسو مسلمانوں کافر نو شہید آخر اچھا خود کہا ہے نا اپنی زبان سے کہ کافر ہے اچھا سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا بسم اللہ جس سید احمد شہید کو یہ لفظ بریلوی پہ زور دیتے تھے یہ بریلی کا رہنے والا تھا یہ ہے کون ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کافر اور گھنٹہ ضائع کیوں کیتا نے آخر منوایا قریشی سید حسین نے شاگرد نے رہ گئی بات ملفوظات خیانت کیوں کی آپ نے میرا مسلک یہ ہے کہ ایم اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں بسم اللہ نہیں کریں گے آپ سمجھ آ رہی ہے اچھا یہ کہہ رہا ہے آگے سنیں یہ کس کی کتاب ہے یہ امام احمد رضا بریلوی جس کو انہوں نے غلط حوالہ پیش کیا البتہ غلام احمد قادیانی سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے خلیل احمد رشید احمد گنگوئی اشرف علی تھانوی ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے بسم اللہ اچھا اب سنتے جائیں میں اب بات کو کلوز کرنے لگوں آپ لوگوں نے دیکھا میں نے درجن بھر کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل نے لکھی اپنی زبان سے اب لوگوں نے جسے دوبارہ جو عبارت پڑھائی تھی انہوں نے خود کہا تھا اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی دفاع کیا ان کی 12 کتابوں نے اس عبارت کا دفاع کیا اور 10 ہوئے برداشت کریں تھوڑا برداشت کریں یہ درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا ایک تکلیف جدو پھر ساڑی سٹ لگنی نہ پھر اور بابا جی تہاڈی عمر نہیں بادشاہ سٹا کھان جو پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان اچھا ایک منٹ سنو جی پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان انہاں دی کتاب اچھا سنیں اور نام تے کس طرح لکھے ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان صراط مستقیم دے ہوئے اور کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم دے ہمارے پاس نہیں ہے کتاب صراط مستقیم ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے اچھا ٹھیک ہے پر یہ اور اے ہوتے ہیں کس کا نام لکھے ہوئے طالب الرحمان ایک ہی لکھے ہوئے شاہ اسماعیل اور تم دنیا دار ہو تم پڑھے لکھے انسان ہو اور کتاب کسا دی ہوئے تے وچ کوئی بڑھ جاندے یہ ان کے مکتبے کی چھپی کتابیں ڈرامہ لگائے لوگوں کو فدو لگا رہے ہو اب سنو آگے سنو اگلی بات سنو عبارات میں اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں چوئی صاحب ایک آلیے میں سیئر صدر مناظر میں بولوں گا اب میں عبارات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بڑے بھائی کی میں نے پہلے کہا کہ نبی اگر کسی کو بڑا بھائی کہہ دے اس کا حق ہے اور امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کرے نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور کوئی بے ایمان اہل حدیث اٹھ کے کہہ دے نبی ظالم ہے تو میں کہتا ہوں اس پہ لعنتی ہونے میں کوئی شک ہوگا نہیں ہمارا اعتراض یہ ہے صرف اس کتاب تقویت الایمان جس کو انہوں نے کہا یہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر اور مولوی صاحب نے کتاب منگوائی اس تک چپ کر کے سعودیہ دے ریال سمجھ کے کھا گئے کل ڈکار ہی کو نہیں ماریا چپ بولے نہیں کہ ہاں یا نا اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے دین کہ نبی کا ادب کتنا کرنا چاہیے اور بھائی گال سنو یہ میرا بڑا بھائی ہے میں کافر ہو گیا ہوں نہیں اور
یہ میرا بھائی ہے میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں میں کافر ہو جاؤں گا؟ اور نبی کی بارگاہ کا یہ مقام ہے نبی کے بال کی تو ان کرو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب سنو آگے یہ بارات انہاں دا کمی گستاخی مسلمانوں دل دے ہاتھ رکھ کے ذرا بینا ہون میں ان کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب عرف الجادی یہ نواب بھوپالی صاحب یہ ان کی کتاب ہے، سنا اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ تحفہ وہابیہ تحفہ وہابیہ اسماعیل غزنوی اس کے اندر لکھے آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے قبے یہ بت ہیں۔ یہ آ گئی کتاب قبے اور مزارات الروضۃ الندیہ نواب صدیق حسن بھوپالی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب ہے۔ یہ میرے پاس آ گئی کتاب روضۃ الندیہ اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے۔ اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ، یہ میرے پاس ہدایت المستفید ان کتابوں میں موجود ہے نبی کی قبر کیا ہے جی؟ بت ہے، اور بت کا گرانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو بت کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آگے سنو آگے سنو، میں سوال کرتا ہوں آج اگر یہودیوں کا کوئی وزیر یہ فتویٰ دے دے یہ بیان جاری کر دے، لوگوں مسلمانوں سنو، یہودیوں کا کوئی منسٹر یہ دے دے کہ میں محمد کے روزے کو گراؤں گا، بتاؤ پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور ان کا فتویٰ اور اس فتوے اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا کام کھلایا۔ دکھاؤ مجھے کتابیں، میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزاروں مزارات کو گرا دیا گیا، مسکان سے دیکھا استغفر اللہ، صحابہ یہ مزار گرانے پر الحمدللہ سنیں بس ہمیں باس نہیں کرنی، یہ ٹائم 20 سے 15 سیکنڈ زیادہ ہیں، میں صرف آپ لوگوں کو مسلمانوں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ اپنے منہ سے کہیں گے نبی کا مزار بت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بت ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ او مولوی اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اگر ایمان قریب بھی آیا تو کہہ دے کہ کیا رسول اللہ کی قبر جہنم میں جائے گی؟ اور پھر آگے ان کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا مزار گرا دیا گیا، ہزاروں صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا۔ اور یہ اہل حدیث یہ جو بظاہر کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی درس دینے والے ہیں، الحمدللہ ہم کتاب و سنت، او مسلمان اگر تجھے ہوش نہ آیا تو یہ جتنے دنیا میں نشان عظمتوں کے ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ میرے پاس موجود ہے دوستو، جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، یہ 1326 ہجری کے یہ جنت البقیع کی تصویر ہے جس میں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور آج کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے گے۔ یہ دیکھیں کدھر گئے وہ مزار، بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اور مسلمانوں میرے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر مت بیٹھو، کیوں جی؟ خود روضۃ الندیہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے، کیوں؟ فرمایا اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی تجھے پوچھتا ہوں اور اگر تیری ماں کی قبر پر کوئی چلے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور سیدہ زہرا کے مزار کو گرایا گیا تکلیف نہیں ہوئی؟ میں آگے اور پوچھتا ہوں، پھر آگے سنو، میرے نبی کے ماں باپ کو کہا گیا یہ کافر ہے، دکھاؤ مجھے فتاوی نظیریہ فتاوی ثنائیہ اس میں انہوں نے کہا کون ہے جی؟ نبی کے ماں باپ کون ہے؟ نبی کے ماں باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں۔ اور مسلمانوں سنو، اگر کسی حافظ قرآن کا باپ ہو، حافظ قرآن کے باپ کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اب انتظامیہ نہیں ٹوک چھوئی کہ وہ تو یہودی تھے، ان یہودیوں کا کیا بنے گا، یعنی ہمیں یہودی بنا دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، اب یہ جو مرضی کریں۔ دیکھو اتنی بڑی بے ایمانی انتظامیہ والے
अच्छा हम इनको कहेंगे फिर अहमद रजा पक्का यहूदी है, ठीक है फिर ठीक है ना, अहमद रजा था पक्का यहूदी, उनके साथ करें, आप करेंगे उनके साथ, ये ना में रोकना, ठीक है ना। आपने पहले कहा था वो काफिर है, आपने खुद कहा था साबित करके कहो शुरू करो जी। देखो ये जो किताब है इसमें इस्माइल शाह इस्माइल ने हदीस पेश करी, कहा क्या, ओ मुदू रब्बकुम वाकरिमु अखाकुम, अल्लाह की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई का इकराम करो। हदीस है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तुम हदीस का मुनकिर हो, अहमद रजा भी मुनकिर और तुम भी मुनकिर। अगर तो है, एक तो कहे कि नस्बी भाई की तरह मेरा भाई है, तो ये नबी के बारे में कहे तो वो तो काफिर। लेकिन जब ये हो इन्नल मोमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई है, तुम कुरान की आयत के इनकारी हो, ये कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस, और मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, लिहाजा ये ईमानी भाई जो है ये कहने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन दर्जा और मकाम कितना है, बहुत ऊंचा है। जैसे यहूदियों की, ये हमें यहूदी कहते हैं, यहूदियों की तरह इन्होंने की बेईमानी। अहमद रजा खां के कलाम में कहते हैं मेरा मसलक ये है कि वो यजीद की तरह है, अगर कोई काफर कहे मना न करेंगे, आगे ये इबारत नहीं पड़ी और खुद कहेंगे नहीं, खुद कहेंगे ये नहीं पड़ी। अलबत्ता हाँ, जो ये इनका असूल है, जो काफर है उसका लिखा अलबत्ता गुलाम अहमद, सैयद अहमद, खलील अहमद, रशीद अहमद, अशरफ अली के कुफर में जो शक करे वो खुद काफर है, जो इनके कुफर में शक करे वो काफर। लेकिन शाह इस्माइल को काफर है नहीं कहा, काफर को काफर न कहो, फतावा रिजविया जिल्द 14 कहता है काफर को काफर न कहो तो खुद भी काफर। साबित हुआ इन्होंने शाह इस्माइल को कहा काफर, इस फतवे से साबित हुआ कि अहमद रजा भी काफिर, क्योंकि उसने क्या लिखा 14 नंबर जिल्द में कि जो काफर को काफर न कहे वो भी काफिर। इन्होंने कहा कि शाह इस्माइल काफिर। अब इनका कौल अहमद रजा ने नहीं माना तो अहमद रजा भी काफिर, क्योंकि उसने काफर को काफर नहीं कहा। अच्छा जी, मैंने जवाब दिया था ना, 1 लाख 2 लाख तो 3 लाख, अभी नेट से जवाब आया है कि 3 लाख 1 लाख मैं भी दूंगा। नेट पे बैठे एक शख्स ने कहा, उसमें क्या था, उसने ये कहा था कि जनाब पहला बाप किसका, शाह इस्माइल का, दूसरा बाप किसका, अब्दुल हई का। वो इबारत कहाँ है, दूसरे बाप में। मौलवी साहब अटपट जरा अटपट हो रहा है, छोड़ दे क्या, लाहौर आ गया, लाहौर आ गया, अच्छा जी, कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब और हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल की बाज आजाद इबारतों से हो सकता है, लेकिन उनका हनफी होना भी एक साबित और वाज़े हकीकत है। फरीक सानी भी तस्लीम करता है, चुनाचा नवाब सिद्दीक हसन खान साहब हजरत शाह वलीउल्लाह और हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल के बारे में तस्रीह करते हैं वो हनफी थे। देवबंदियों ने माना कि वो हनफी थे, अहले हदीस नहीं थे। लिहाजा जो मुतनाज़ शख्सियत देवबंदी कहे हनफी, कोई अहले हदीस कहे अहले हदीस, वो मोतमद अलैह उलमा नहीं, वो मोतमद अलैह उलमा नहीं। शरायत में खामोश, शरायत में ये लिखा है कि मोतमद अलैह उलमा के अक़वाल और इबारात पेश की जाएंगी। पहला तो अब्दुल हई हनफी, सैयद अहमद हनफी, उनकी इबारत पेश की, और दोबारा भी पैदा होकर आ जाओ तब भी साबित नहीं कर सकोगे कि शाह इस्माइल के पहले बाब में ये इबारत कुफरिया मौजूद है। हनफियों की किताब में लिखा है। दूसरी बात,
مولانا وہ جواب دے دیں جو سید احمد بی اہل حدیث ہے اس کا جواب دے دیں. خاموش سید احمد بی اہل حدیث ہے آپ کی کتاب خاموش جواب کون سا فتاوی ثنائیہ میں میں نے تو یہی کہا کہ کس کی پیش کریں گے عبارات متنازع معتمد علماء کی ایک بھی نہیں. اور کبھی حنفی کہتے ہیں ہمارا, بعض اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا, متنازع بن گیا نا نہیوں میں نہ شیعوں میں. اور ہم جو پیش کریں گے انشاءاللہ احمد رضا خان کی پیش کریں گے, احمد رضا خان کی. اس کی کفری یہ دیکھو یہ مولوی حنفی چپ, یہ مولوی حنفی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حضرات اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بالکل نزدیک اور رفض چھوڑنے کے باعث مولوی محمد اسماعیل سے کافی دور ہو چکے, مولوی اسماعیل سے دور ہو چکے. کتاب کس کی؟ بریلویوں کی. مانا خود, یہ خود ماننے کے باوجود اشرف سیالوی نے کیا مانا, یہ کتاب کس کی؟ دیوبندیوں کی. اور دیوبندیوں پر فتوے لگاتے ہو, ہم تو کہتے ہیں بریلوی بھی ایسے مشرک, دیوبندی بھی ایسے مشرک, پکے دونوں گئے. اچھا جی, ہائے قبریں مٹ گئی ان کی, ہائے قبریں مٹ گئی. کس نے مٹوائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال علی حضرت علی کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں اے ابی حیاج اسدی, میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ نے بھیجا. کیا کہا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. جا تجھے جو بھی اونچی قبر نظر آتی ہے اس کتاب کو گرا, اس قبر کو گرا دے. اس قبر کو گرا دے. ولا قبرا مشرفا دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. پڑھو حدیث جی کوئی ٹائم نہیں ویسٹ, کوئی ٹائم ویسٹ نہیں. حدیث غلط پڑھو گے, حدیث غلط نہیں پڑھی, آپ دوبارہ پڑھ دیں, آپ دوبارہ پڑھ دیں. حدیث سنا کے اندر آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر تو آپ پوری حدیث دوبارہ پڑھ دیں. اچھا ہو جائے ٹائم آؤٹ ہے, یہ سب چلے پڑھنے سے دوبارہ پڑھیں. دوبارہ حدیث پڑھتے چلو ایسا پڑھا کے آنے پڑھا کے لاتے ہیں. حدیث اگر شاہ صاحب نے حدیث غلط پڑھی ہو 1 لاکھ روپے ڈال دوں گا. اگر شاہ صاحب نے حدیث غلط پڑھی ہو 1 لاکھ ڈال دوں گا. اچھا دوبارہ بھائی آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے, آپ نام نہ دیں یار, مہربانی آپ کی. آپ دوبارہ حدیث پڑھ دیں یار, بس کوئی بات نہیں. اچھا پھر نہیں مانتے, اور پڑھیں جی پڑھیں آپ پڑھیں. دیکھو اگر ہم اس کو مناظرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, پڑھیں خاموش بات سن لیں, خاموش سن لینا بات چلو اگر مناظرے سے کم شروع کر دینا. اچھا بسم اللہ. قرآن دی آیت پڑھی پہلی دیکھ کے وہ بھی غلط پڑھی, اسی اعتراض اتنے ہی نہیں کیتا, اور اینا بھی پڑھیا وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکیا. اسی تے حدیث پڑھیے, جاؤ غلط کہو اینو, اعلان کرو غلط ہے, کہو دیکھو ولا قبرا مشرفا پوری پڑھے میں جی الا سویتہ. ٹریکٹر چلا دے, بلڈوزر چلا دے نا قبرہ دے, آٹے مزارہ دے اس پہ, گرن گے تو کسی بندے نے گزر پڑھ گے. کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. کس نے فرمایا؟ آپ نے کتاب کون سی ہے جی آپ کے پاس؟ حدیث کی کتاب کون سی ہے جی؟ کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ مسلم کا حوالہ دیا, صحیح مسلم مسلم شریف کا حوالہ ہے, قبریں گرا دو. اچھا جی دوسری حدیث چھوڑ دو. دوسری حدیث صحابی کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بتسویتھا, اللہ کے نبی نے قبروں کو, اونچی قبروں کو گرانے کا حکم دیا ہے. کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. ثابت ہوا کہ تم نبی
انکار کرنے والے. مسلم کی روایت کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے. بخاری اور مسلم صحیح ہے ان کی روایت پیش کر رہا ہوں. تمہارے چندے تبھی بند ہو گئے جب یہ قبریں گریں گی. اور یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کر گئے, سعودی عرب گئے, خلافت کمیٹی گئی, انہوں نے کہا ہماری قبریں گرا دی, ہمارے تو چندے بند ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا ایسا سنو, تم سارے مولوی اکٹھے ہو کر آئے ہو نا. ان کے بادشاہ نے کہا سارے مولوی بیٹھے ہو, خاموش, تاریخ کا حوالہ بغیر حوالہ نہیں مانے گا. اچھا بغیر حوالے کے بات نہیں مانے گا. نمبر 2 کی وائلیشن آپ کی ہے. دیکھیں کتاب کا حوالہ دیں گے. اب میں جاؤں بات سنیں, میں جا کے سعودیہ میں نے بولا میں لوڈل پر آپ اس وقت نہیں بولے یہ پورا کشتی ہے, آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں بات رہا تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے کتاب کا حوالہ دے دیں پلیز. انہوں نے وائلیشن کی, آپ نہیں بولے. کتاب آپ پروف کیے نا. دیکھیں آپ کبھی ان کو کہتے ہیں یہ دیکھیں بات سنیں بات سنیں. آپ مجھے مستند کتاب کا حوالہ دے دیں, میں لکھ رہا ہوں ساری چیزیں. اب کون گیا سعودیہ کو, کس نے جا کے ڈیمانڈ کی, کون گیا, کون سی کتاب میں ہے, کیا ہے آپ مجھے بتائیں. ختم ہو گیا کرتی ہو یار. شروع کرو جی. کرنے کتنی رہ گئی ہیں؟ یہ میری ٹرم ہے, اس کے بعد آپ کا جواب ہے, اس کے بعد میری آخری بات ہوگی. آخری میں آپ نے کوئی نیا حوالہ نہیں. جی میں نہیں دوں گا, مجھے پتہ ہے میری اس کے بعد آخری ہے. اس کے بعد آخری نیا حوالہ پیش کرنے کے لیے ٹائم رکو گے, میرا ٹائم ابھی شروع نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان اللہ. حضرات گرامی, میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں کہ نبی کسی کو بھائی کہہ دے یا کوئی صحابی رسول اللہ کو بھائی کہہ دے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس کتاب کو تم نے اپنا نصاب توحید بنایا اس میں لوگوں کو یہ درس دے رہے ہو کہ نبی کی تعظیم کتنی کرو. بڑے پھر نماز میں گدے والا وہ ابھی تک عبارت ادھر, یہ کبھی ادھر لگا رہے ہیں پلٹیاں اور کبھی ادھر, پسینے نکل گئے پر جواب کوئی نہیں. اگلی بات سنو, بات یہ کہ انہوں نے آیت پڑھی انما المؤمنون اخوہ, ہمیں اس پہ جھگڑا ہی نہیں. لیکن مولوی صاحب اگر اسی آیت کو دیکھ کے میں پڑھ دوں المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہاں پر اللہ نے خود کو بھی مومن کہا. اگر اسی آیت کو کہہ کر ہم یوں کہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ, اللہ نہیں پر عکس ہو, اللہ کو بھی بھائی کہیں گے. لیکن سنیں, میں عرض کرتا چلوں, بولتے ہیں احمد رضا نے ان کو کافر نہیں کہا. یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی شیعہ, اس کے اندر یہ سوال ان سے ہوا کہ جی شاہ اسماعیل دہلوی کی, سنیں وجہ سنیں, شاہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ توبہ. احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا کہ یار اس کی توبہ کیا ہے, مشہور, احتیاط کے پیش نظر انہوں نے کہا میں کافر نہیں کہتا, کوئی کہے تو اس کو روکتا ہوں.